اب اس کے بعد اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ یاد رکھیں یہ وحی جو ہے نا، یہ وحی تکوینی ہوتا ہے، یہ وحی تشریعی نہیں ہوتا۔ وحی تشریعی تو انبیاء پہ آتی ہے، لیکن اللہ نے نحل کو وحی فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی بھیجا۔ تو یہ القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ ان کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں خفیہ طریقے سے۔ یہ وحی تکوینی ہے، لیکن یہ وحی تشریعی نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ شہد کی مکھی جو ہے یہ ایک عظیم اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے اور عظیم نظام ہے، اور کوئی ایسا کیڑا مکوڑا نہیں جو ایسے گھر بناتا ہو جیسے شہد کی مکھی بناتی ہے۔ اس کا گھر جو ہے نا جی، یعنی آپ حیران ہوں گے، نہ مثلث ہے، نہ مربع ہے، نہ مخمس ہے، وہ مسدس ہے۔ مسدس ہے تو اس کا ہر کونا برابر ہے اور اتنی جگہ بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر وہ مربع ہوتا یا مخمس ہوتا یا مثلث ہوتا تو کوئی نہ کوئی ٹکڑا تو بچ جاتا جگہ کا۔ اور دوسرا اس کا نظام دیکھیں، اللہ کی شان ہے کہ وہ جو کھانے بناتی ہے گھر کے، پرکار سے پیمائش بھی کریں تو کسی میں ذرا کے برابر بھی فرق نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اچھا، پھر ان مکھیوں میں ایک ان کی ملکہ ہے جس کا نام یعصوب ہے، وہ ان سب کی سردار ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اسی طرح اس نے یعنی اپنے اس چھتے کے باہر کچھ پہرے دار گارڈ بھی معین کیے ہیں کہ اگر کوئی مکھی زہریلی چیز کھا کے آ رہی ہے تو اس کو باہر مار دو، اندر نہ آنے دو، تاکہ شاید سب کو خراب نہ کر دے۔ تو ان کے پہرے کا بھی انتظام ہے۔ اور پھر وہ یعصوب مکھی جو ہے اس کا ایسا مقام ہے کہ جہاں وہ بیٹھے گی سب اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم پہاڑوں پہ یا درختوں کے اوپر جو ہے یا جو بیلیں ڈالنے کے لیے چھپر بناتے ہیں ان پہ اپنے چھتے بناؤ، کیونکہ وہ اونچے ہوں گے تو محفوظ رہیں گے، کسی کا ہاتھ نہیں لگے گا، کوئی ایسی خطرناک چیز اس میں نہیں آ سکے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو یہ بھی حکم دیا ثم کلی من کل الثمرات۔ یاد رکھیں یہاں کل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تمام دنیا کے پھل، تمام دنیا کے پھل وہ کیسے کھا سکتی ہے؟ یعنی اگر چھتا ہو پاکستان میں یا ہندوستان میں تو طائف کے پھل کیسے کھانے کے لیے آ جائے گی؟ معنی یہ ہے کہ وہاں جو موجود ہیں، جیسے کہ ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان سے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے ایک ملکہ ہے حکومت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے بعد ہر چیز ہے۔ ہر چیز کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ہوائی جہاز تھے اس کے بعد، اس وقت ہوائی جہاز تو بنے ہی نہیں تھے۔ معنی ہے کہ اس وقت جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس سب موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرمایا تھا جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ مردوں کو زندہ کیسا کرتے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ کچھ پرندے پکڑ لو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کا گوشت بناؤ، پھر ان کو آپس میں ملا دو۔ قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل، پھر ہر پہاڑ پہ ان کے ٹکڑا ٹکڑا گوشت کا رکھ دو۔ اب ہر پہاڑ سے مراد یہ تھوڑا ہے کہ مکے کے پہاڑوں پر بھی رکھنے آئے تھے شام سے، مانے اس وقت جو سامنے پہاڑ تھا۔ اس لیے حکم ملا کہ کلی من کل الثمرات، اور اللہ کا انعام دیکھیں فصلوں کی سبل ربک ذللا، اللہ نے اس کی فضا میں راستے پیدا فرمائے ہیں کہ وہ جتنی دور چلی جائے اسی راستے سے اپنے چھتے پہ پہنچے گی۔ اگر اللہ اس کو یہ راستے نہ سمجھاتے وہ تو بھٹک جاتی نا جی، نکل جاتی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تو اپنا چھتا تو اس کو ملتا ہی نہیں۔ اگر ہم نے اس کے لیے راستے بنائے ہیں اور راستے اس کے لیے ہم نے آسان کر دیے ہیں کہ وہ اس کے تابع ہیں، وہ اسی پر چل کے اپنے چھتے تک پہنچتی ہے۔ یخرج من
بطونها شراب مختلف الوانہ. اللہ نے فرمایا پھر اس کے بطن سے ہم ایسی چیز تیار کرتے ہیں پینے کے لیے مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. کیا ورنہ کبھی دیکھو نا شہد سفید ہوتا ہے، پہاڑوں کا سفید ہوتا ہے، کبھی دیکھو تو شہد سرخ ہوتا ہے، کبھی دیکھو تو شہد جو ہے وہ زرد ہوتا ہے، جیسے پھولوں کا ہے، سبزے کا ہے، فروٹ کا ہے، تو اس کا رنگ بھی بدلتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس سے جو اللہ شہد برآمد فرماتے ہیں اس کے مختلف رنگ ہیں. شفاء للناس، اور اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شفاء للناس سے مراد یہ کہ ہر بیماری کا ہو. بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں شہد دینا مضر ہے، لیکن اکثر بیماریاں جو ہیں اس کا وہ علاج ہے. میرے آقا کے زمانے میں، سرکار دو عالم کے زمانے میں، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی کو اسہال لگ گئے ہیں، پیٹ چل رہا ہے. آپ نے فرمایا اسکے ہے اصلاً، اس کو جا کے شربت بنا کے شہد کا پلاؤ. اس نے پلایا، پھر واپس آیا، انہوں نے کہا سنو تو پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں. اور میں اسکے ہوں اصلاً، پھر پلاؤ. اب نبی پاک کا فرمان کون ٹال سکتا ہے؟ اس نے پھر پلایا، وہ مرض زیادہ ہو گئی. وہ پھر آیا، حضور وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے. اور میں اسکے ہوں اصلاً، پھر پلاؤ اس کو. جب تیسری دفعہ اس نے پلایا تو پیٹ بند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اسہال ہو گئے. تو اب وہ آیا حضور کی خدمت میں اور خبر دی کہ یا رسول اللہ الحمدللہ میرا بھائی ٹھیک. اور میں صدق اللہ وکذب وطن اخیک، اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا. جب اس سے ساری گندگی نکل گئی، قبول کرنے کے قابل ہوا تو ٹھیک ہو گیا. تو اللہ نے جب فرمایا شفاء للناس تو شفا کیسے نہیں ہو؟ تو اس لیے یعنی اب بھی نئی نئی تحقیقات جو ہو رہی ہیں اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ شہد جو ہے یہ بہت بڑی بیماریوں کا علاج ہے. اللہ نے فرمایا ان چیزوں پہ جب غور کرو کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ نے فرمایا اس میں میرے قدرت کی نشانی ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو سوچنے والے ہیں. اسی طرح صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے بی بی عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ الحلوى والعسل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں بھی پسند تھیں اور شہد بھی پسند تھی. اس لیے اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ کی ہر نعمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور خود ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ سجدے کر رہے ہیں، غیروں کی نظر نیاز دے رہے ہیں، غیروں کی منتیں مان رہے ہیں، غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان آیات میں اس کو کہتے ہیں تذکیر بنعم اللہ. اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ میری نعمتوں پہ غور کرو اور اس کے بعد میری نعمتوں پر توجہ کر کے اللہ کی صحیح معنی میں توحید اختیار کرو.